اداکار حمزہ علی عباسی کی بہن کے گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ فضیلہ عباسی کون ہے اور ان کے اوپر کیا مقدمہ درج ہے، کیا الزام لگایا گیا ہے؟ اداکار حمزہ علی عباسی کی بہن کو کتنا عرصہ جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کے اس ویلاگ میں۔ میں ہوں خاور بخاری۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے کیس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے سوشل میڈیا کے اوپر، میڈیا کے اوپر، اخبارات میں، چاہے نیوز پلیٹ فارمز ہو، ہر طرف اسی کیس کے چرچے ہیں، اور وہ کیس ہے شوبز انڈسٹری کے ایک معروف اداکار حمزہ علی عباسی کی بہن کے بارے میں۔ حمزہ علی عباسی کی بہن بھی فضیلہ عباسی جو ہیں وہ بھی مشہور ٹک ٹاکر ہیں، ٹک ٹاک پر کافی پاپولر ہیں، اور اداکاری سے ان کا براہ راست تو تعلق نہیں ہے، لیکن وہ ایک مشہور سوشل میڈیا پرسنالٹی ہیں۔ حمزہ علی عباسی کی بہن کے اوپر منی لانڈرنگ کا بڑا الزام لگایا گیا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی منی لانڈرنگ نہیں ہے بلکہ کروڑوں کا معاملہ ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسلام آباد کی اسپیشل کورٹ نے ان کی عدم موجودگی کی وجہ سے، یعنی کہ پیشیوں پر غیر حاضری کی وجہ سے، عبوری ضمانت کی جو درخواست ہے وہ منسوخ کر دی ہے، اور اب متوقع ہے کہ گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ عبوری ضمانت کی جو درخواست تھی وہ تو منسوخ ہو چکی ہے۔ اب اگر ہم اس کیس کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہ ایک معمولی جو مالی باضابطگی ہے اس کا کیس نظر نہیں آتا، بلکہ یہ اربوں روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن سامنے آ رہی ہے، اور یہ ایک پورا منظم نیٹ ورک بن کے سامنے آ رہا ہے۔ ایف آئی اے کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے کہ 25 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن ملک سے باہر گئی ہے۔ 25 ارب روپے بہت بڑی رقم ہے، اور یہ تمام ٹرانزیکشن جو ہے یہ مختلف بینک اکاؤنٹ سے کی گئی ہے۔ اداکارہ فضیلہ جو کہ اداکار حمزہ علی عباسی کی بہن ہے، ان کا براہ راست اس کیس میں نام ملوث ہے۔ یہ 25 ارب روپے کی ٹرانزیکشن مختلف بینک اکاؤنٹ سے کی گئی ہے، اور ان میں سے بیشتر رقم جو ہے بیرون ملک غیر قانونی طور پر بھیجی گئی ہے۔ ان بیرون ممالک کے اندر دبئی، امریکہ اور یو کے شامل ہیں، اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان اکاؤنٹس کے حوالے سے 21 سے 22 اکاؤنٹ سے جو اس ساری تفصیلات کے اندر سامنے آئے ہیں، اور ان میں سے کئی جوائنٹس اکاؤنٹ سے، یعنی کہ جوائنٹ اکاؤنٹ ایک سے زیادہ لوگوں کے اکاؤنٹ سے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کچھ جوائنٹ اکاؤنٹس جو ہیں وہ فضیلہ عباسی کی والدہ اور ان کے بھائی حمزہ علی عباسی کے ساتھ بھی اٹیچ بتائے جا رہے ہیں، مطلب کہ ان کے بھی اکاؤنٹ سے جن سے وہ رقم میں باہر بھیجنی تھی۔ ایف آئی اے کی رپورٹس کے مطابق یہ کہنا ہے کہ انہی اکاؤنٹس کے ذریعے لاکھوں ڈالروں کی اور لاکھوں روپے کی ٹرانزیکشن بیرون ملک ہوتی رہیں، لیکن اس ساری رقم کا سورس ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ ایف آئی اے کے مطابق صرف 3 اکاؤنٹس کے گوشوارے کلیئر کیے گئے ہیں، جبکہ باقی 21-22 اکاؤنٹ سے، جبکہ 3 جو گوشوارے کلیئر کیے گئے ہیں 3 اکاؤنٹس کے، اور باقی اکاؤنٹس کے گوشواروں کو کلیئر نہیں کیا گیا، جو ایک بڑا ریڈ فلیگ ہے۔ فضیلہ عباسی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمام رقم ڈرائیورز اور مالی اور گھریلو ملازمین کے حوالے سے ہے، جو ایک ٹپیکل سٹوری ہے، اور تمام تر شواہد جو ہیں ان کا کلیئر موقف نہیں دیا گیا۔ اسی طرح تقریباً 13 لاکھ روپے کی، مبینہ طور پہ 13 لاکھ روپے کی رقم بیرون ملک بھیجی گئی ہے، اور اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں دیا گیا، کوئی منی ٹریل، کوئی شواہد نہیں دیے گئے، کوئی ڈکلیریشن نہیں کی گئی۔ ایف آئی اے کے مطابق لاکھوں درہم جو ہیں کیش کی صورت میں رکھے گئے، اور ان کے بھی کوئی گوشوارے کلیئر نہیں تھے، ان کے بارے میں بھی کوئی منی ٹریل نہیں دی گئی کہ یہ کہاں سے آئے، کیسے آئے۔ تمام تر جو تفصیلات تھیں وہ ایف آئی اے کو پرووائڈ ہی نہیں کی گئی۔ ایف آئی آر میں اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے لگائے گئے الزامات کو، تمام تر الزامات کو مسترد کیا گیا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ان الزامات کو چیلنج کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ تمام تر اکاؤنٹس کو ڈی فریز کیا جائے، لیکن جسٹس سومرو جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں، انہوں نے یہ کہا، یہ موقف دیا اور یہ فیصلہ سنایا کہ ابھی اکاؤنٹس کو ڈی فریز نہیں کیا جائے گا۔ اب ناظرین، یہاں ایک اور پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ حمزہ علی عباسی کی بہن کا، ڈاکٹر فضیلہ عباسی کا نام کسی تنازع میں آیا ہو۔ 31 اگست 2010 میں بھی ایک سنگین نوعیت کا کیس سامنے آیا تھا۔ 31 اگست 2010 کو اسلام آباد کے اندر ان کے کلینک کے اندر ایک خاتون کو مبینہ طور پر روکا گیا اور اسے ہراساں کیا گیا۔ بعد ازاں اس خاتون نے 15 پر کال کر کے پولیس کو بلایا تھا۔ جب پولیس، اسلام آباد پولیس وہاں پہنچی 31 اگست 2010 کو، تو پتہ چلا کہ خاتون کو
कमरे के अंदर बंद किया गया था। ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि पुलिस के आने पर सिक्योरिटी गार्ड को हदायत की गई कि पुलिस आ गई है, दरवाज़ा फौरी तौर पे बंद कर दें। मामला तब ख़राब हुआ उस वक्त जब एक गार्ड ने पुलिस के ऊपर हमला किया और बाद मज़ीद नफरी बुलाई गई और फिर उस खातून को बाजियाब करवाया गया और उसके बाद इस मुकदमे के अंदर 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जिनमें डॉक्टर फजीला अब्बासी का भी नाम था। अब यहाँ पर सवाल यह है कि माजी के वाक़यात को देखते हुए और अब के वाक़यात को देखते हुए कि क्या डॉक्टर फजीला अब्बासी वाकई ही किसी गैर कानूनी एक्टिविटी में मुलविस हैं और वाकई उन्होंने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। अगर तो उन्होंने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है तो इस हवाले से तहकीकात होनी चाहिए और उनको इस हवाले से सज़ा भी होनी चाहिए। और अगर वो बेकसूर हैं और ये तमाम तर जो रकम है उनकी अपनी है, ज़ाहिर सी बात है डॉक्टर फजीला अब्बासी भी एक साहिब इस्तात और अमीर खातून है। हमज़ा अली अब्बासी भी इस मुल्क के मशहूर अदाकार हैं, इस मुल्क का सरमाया है, साथ ही साथ उनका फैमिली बैकग्राउंड भी सियासी फैमिली बैकग्राउंड है। तो इतनी बड़ी रकम का होना कोई आम बात नहीं है, बल्कि इस बारे में तफ्तीशनाक बात यह है कि इतनी बड़ी रकम के गोशवारे क्लियर क्यों नहीं किए गए। ये FIA की जानिब से मुतालबा है कि अगर डिक्लेयर कर दी जाए तो तमाम रकम वापस कर दी जाएगी और तमाम केसेस भी वापस ले लिए जाएंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।